اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ 4 سوالات ہیں جو پیغمبر اسلام سے کیے گئے، اور یہ وہی سوالات ہیں جو آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ سوالات کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ جدید سوالات ہیں۔ یہ جدید سوالات نہیں ہیں، یہ وہی سوالات ہیں جو ماضی میں پیغمبر اسلام سے کیے گئے اور ان کے بعد ہمارے اماموں سے جو سوالات کیے گئے ہیں۔ 4 سوالات کیے گئے ہیں پیغمبر اسلام سے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ 4 سوالات کیا ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کا کیا جواب دیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ سوالات وہی ہیں جو پرانے سوالات ہیں، یعنی اس اعتبار سے پرانے ہیں کہ یہ کوئی نئے سوالات نہیں کہ کوئی کہے کہ آج مولانا آج کی جدید یہ سوالات ہم کر رہے ہیں، ہم نے ایجاد کیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلا سوال ہے کہ پیغمبر سے جو کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے مال کو کیوں خلق کیا؟ یہ مال کرنسی ہے نا، دنیا کا مال، اس کی بھی خلقت ہوئی ہے، تو اللہ نے اس کو کیوں خلق کیا؟ تیسرا سوال ہے کہ اللہ نے دنیا کو کیوں خلق کیا؟ اور چوتھا اور آخری سوال ہے کہ اللہ نے علم کو کیوں خلق کیا؟ کوئی سوالات آپ کو نہیں لگ رہے ہیں پرانے سوالات یا نئے سوالات ہیں؟ نہیں ہے پرانے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئے ہو۔ ہے پرانے یا نئے سوالات ہیں؟ کچھ نئے، کچھ پرانے ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات پیغمبر اسلام سے کیے گئے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے اس کا کیا جواب دیا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ اب اس کا جواب پیغمبر اسلام نے دیا ایک جملے میں، اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، غرور تکبر کے لیے خلق نہیں کیا۔ بہت سمپل جواب ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب عبادت میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جو آپ پڑھتی رہتی ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے وہ عبادت میں آئیں گی۔ عبادت کسے کہتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا، غرور تکبر کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں پیغمبر۔ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں، کس لیے خلق کیا وہ بھی آ گیا اور کس کام کے لیے نہیں خلق کیا وہ بھی آ گیا۔ یعنی تمہارا کام ہے صرف عبادت کرنا۔ اور دیکھیں عبادت کو غرور سے کے ساتھ رکھا ہے۔ شیطان نے شیطان نے کیا تھا؟ ضائع کر دیا تھا۔ تو یہ چیز اس کے ساتھ دیکھیں، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے انکساری کرے، عاجزی کرے، گڑ گڑائے، دعا مانگے، نماز پڑھے، عبادت کرے۔ یہ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جو ہے میری عبادت کرے۔ پہلی چیز عبادت ہے، اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا، غرور تکبر کے لیے خلق نہیں کیا۔ نمبر 2، اللہ نے مال کو کیوں خلق کیا؟ مال کو اس لیے خلق کیا ہے، مال پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مال کو اس لیے خلق کیا کہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو، نہ یہ کہ اسے جمع کرو۔ تو مال کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ راہ میں خرچ کرنا، اب مال کی بات آئی تو ایک واقعہ سناتا جاؤں، شاید یہ والا واقعہ سنایا ہوگا شاید بہت سال پہلے، 4-5 سال پہلے غالباً۔ یہ واقعہ لکھا ہے حیات القلوب میں، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک میاں بیوی تھے اور خواب میں غریب تھے، تو اللہ نے وحی نازل کی، یعنی خواب میں الہام ہوا انہیں کہ بیوی کو بھی خواب میں اور شوہر کو بھی، اللہ تمہیں دولت دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟
دولت چاہتا ہے. لیکن 15 سال بعد اللہ دولت واپس لے لے گا. تو بیوی نے کیا کہا؟ ڈسکس کر کے کہا. ہاں بیوی نے کہا میں اگر ہاں بول دوں اور شوہر ناراض ہو جائے کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، ویسے تو سارا کام اپنی مرضی سے کرتی ہو، یہ بھی مجھ سے پوچھ لیتی تو بہتر تھا، اپنی مرضی کیوں چلائی ادھر. اور شوہر نے بھی یہی کہا کہ میں پوچھ لوں. تو بیوی بھی یہی کہتی کہ ساری زندگی تو اپنی مرضی چلائی، یہاں تو ہم سے پوچھ لیتی بھائی. تو دونوں نے کیا کہا کہ ہم، شوہر نے کہا بیوی سے، بیوی نے کہا شوہر سے. اور جب آنکھ کھولی تو دونوں نے ایک دوسرے سے بتایا کہ اس طرح یہ ہے. تو اب دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب اللہ ہمیں دولت دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، پروردگار کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں دولت دے رہا ہے تو ہم بہتر ہے کہ دولت کو حاصل کر لیں. ٹھیک ہے 15 سال صحیح، لیکن 15 سال تک تو اچھی زندگی بہتر ہو جائے گی، ابھی تو حالت بری ہے. اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ ہمیں دولت دے دے. اور اس کے بعد فرشتہ آیا اور کہا اللہ تمہیں دولت، اور آہستہ آہستہ ان کا دولت آنا شروع، جو بھی طریقے کار رہا ہو وہ روایتوں میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہیں دولت دی. اب انہوں نے کیا کیا دولت کا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دولت ہمیں بغیر محنت مزدوری کی ملی ہے، بغیر مشقت کی ملی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس دولت کا استعمال صحیح کریں، غریب رشتہ دار کو دیں، پڑوسیوں کو دیں، ہمسائے کو دیں، جو مستحق ہیں ان کو دیں. بہرحال انہوں نے وہ دولت آتی رہے اور اس طرح وہ خرچ کرتے رہے. اسی طرح وہ دولت جو آتی رہی. یہ دیکھیں مال ہے، کس لیے اللہ کی راہ میں یہ اللہ کو پسند ہے. اور آپ دیکھیں قرآن میں انفاق کے متعلق کتنی آیتیں آئی ہیں، 100 سے زیادہ آیتیں ہیں انفاق کی، کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو. اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، یعنی اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ دھیان میں رہے. اور یہاں پر بھی یہی ہوا، جب انہوں نے 15 سال اس کے گزر گئے صحیح لوگوں کی مدد کرنے میں، پیسے دینے میں، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، 15 سال اس طرح گزر گیا. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی اللہ کا حکم آئے گا کہ یہ دولت اب اللہ واپس لے لے گا. اور حکم کیا آیا 15 سال بعد؟ فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ جو لوگ تم لوگوں نے جو دوسروں کی مدد کی، اب اللہ چاہتا ہے جب تک تم زندہ ہو حیات ہو یہ دولت تم پر وہاں پر رہے گی. تو دیکھیں اللہ نے کس لیے مال کو خلق کیا؟ دوسروں کے لیے خرچ کرنے کے لیے. جس طرح دوسروں کو انسان دے گا، انفاق کرے گا. دیکھیں ہمارے مال میں ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہیں ہو، زکوٰۃ کے موارد ہمارے پاس کم ہے، لیکن خمس کے موارد ہیں. ہمارے پاس. آپ کے پاس کچھ لباس ایسا پڑا ہوا ہے جو آپ نے سال بھر استعمال نہیں کیا، خمس ہے اس کے اوپر. آدھا اس میں سے جو اگر آپ خمس کے مسائل پوچھ لیجیے گا کہ مطلب کپڑا دینا ہے، کپڑا کاٹ کے دیں گے تو کیا مسئلہ ہے، اس کی قیمت دیں تو کیا مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل آپ پوچھیے گا کہ اس سلسلے میں کیا مسئلہ. لیکن خمس کا تعلق تقریباً معاشرے میں ان فردوں سے جو کماتے ہیں ان سے تو ہے ہی، تقریباً ہوگا. ٹھیک ہے خمس جو ہے وہ بچت پر ہوتا ہے، کسی کی سیونگ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے خمس اس کے اوپر بھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پڑی رہتی ہیں سال بھر، انسان استعمال نہیں کرتا. لباس ہے، کچھ بینک میں پیسے پڑے ہوئے، کسی نے اگر شوہر نے بیوی کو گفٹ دے دیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، اگرچہ ایسا ہوتا کم ہے لیکن اگر دے دیا ہے، اگر دے دیا ہے تو وہ بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے پڑے ہوئے ہیں 1 لاکھ روپے، اس نے کہا ٹھیک ہے خرچ کر لیں گے، اگرچہ یہ بھی بہت کم ہوتا ہے وہ جلدی بچ جائے تو سارا سال میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. اخراجات تو پیسے کو دیکھ کے بھی اخراجات آ جاتے ہیں، کبھی اخراجات تو نہیں ہوتے لیکن جیسے پیسے آتے ہیں ویسے اخراجات سامنے نظر آ جاتے ہیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے. خیر بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں. تو خیر کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی رقم ہے جس پہ سال گزر گیا تو اس پہ بھی خمس دینا پڑے. تو ہمارا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے مال میں کہیں نہ کہیں تعلق ہے دوسروں کا. سیم امام بھی اس کے اندر ہے، سیم سادات بھی اس میں. اگر کیونکہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، آپ سادات کو سادات تک پہنچائیے اور سیم امام تک پہنچائیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی، کیونکہ یہ مال جو ہے انفاق اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، یہ تو وہ ہے جو واجب ہے. پھر انسان مستحب صدقہ ہے، مستحب چیزیں وغیرہ وغیرہ جو دیتا ہے. تو یہ کہ مال کی خلقت کا اصل ہدف یہ کہ مال آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مال کی خلقت کس لیے ہے. اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے، اللہ دوسروں کو دے، اللہ کی خاطر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اور اللہ نے پیغمبر نے فرمایا اس لیے خلق نہیں کیا مال کو کہ تم اسے جمع کرو. تیسرا کیا تھا؟ اللہ نے دنیا کو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کو کیوں خلق کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو اس لیے خلق کیا اس سے عبرت حاصل کرو. کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو. اس سے عبرت، اس میں اپنا گھر مت بناؤ. دنیا کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبرت ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنی عبرتیں ہیں، انسان عبرت حاصل نہیں کرتا ہے.
عبرت اگر انسان کو عبرت حاصل کرنی ہو تو انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں اگر انسان عبرت کے لیے، آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بادشاہوں کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ، کتنے لوگ ہسٹری موجود ہیں عبرت کے لیے، کہ جن کے بعد اتنی مال و دولت تھی، انہوں نے دنیا بنائی، لیکن لے کے کیا گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ کہاں رکھے گا اتنا دولت؟ اگر انسان اگر یہ دنیا اگر اس نے عبرت کے لیے ہوتی تو وہ گھر اپنا ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ایک گھر بناتا، لیکن باقی پیسہ جنت میں گھر بناتا۔ اب جنت میں گھر کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ ایک عالم دین کا قصہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولانا صاحب دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تجارت کے لیے، ہر جگہ تقریباً بیشتر ممالک میں میرا گھر ہے، یعنی اتنا پیسے والا تھا، جہاں بھی جاتا تھا اس کا ایک گھر اس نے وہاں بنا کا تھا۔ تو عالم دین نے کہا جنت میں گھر بنایا ہے؟ دیکھیں ایک جملے میں نصیحت کیسے ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں نا ہدایت ہوتی ہے ایک جملے میں ہدایت، وہ یہی ہدایت ہے۔ پوچھا کہ جنت میں گھر بنایا؟ تو کہا کہ جنت میں کیسے گھر بنتا ہے؟ کہا مسجد بنانے سے۔ کہتا انہوں نے پھر ایک شہر میں بہت اچھی عالیشان مسجد بنائی، اور اس کے بعد وہ ایک آدمی نے پوری اتنا ماشاءاللہ اللہ نے پیسہ دیا تھا، انہوں نے ایک بہت خوبصورت بڑی سی مسجد اس شہر میں بنائی۔ تو یہ کہ ایک جملے میں نصیحت بھی ہے اور انسان جنت، یہاں بھی دنیا عبرت، تاریخ دنیا عبرت کے لیے ہے۔ صرف انسان کی آنکھیں کھلنی چاہیے، جو پہلے بات آ گئی کہ اللہ نے عقل دی، وہ یہی ہے کہ انسان دیکھے۔ ٹھیک ہے آپ کہیں گے مولانا کا انسان کی ضرورت نہیں، ایک گھر کی ضرورت ہے، ایک گھر ہے ضرورت، ایک گاڑی ہے مناسب ضرورت ہے، اور اللہ نے اور بھی دیا تو اچھی بات ہے، اور بھی دیا تو انسان دوسروں کی مدد کرے گا، دوسروں کی دعائیں لے گا، دوسروں کی ہیلپ کرے گا، دوسروں کی جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اتنا زیادہ فائدہ، اور دنیا سے عبرت لے کہ اتنے پیسے والے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کے چلے گئے، بڑے بڑے گھر بنا کے چلے گئے، لیکن جب وہ گئے تو نہ کوٹھیاں اپنے ساتھ لے کر گئے، نہ وہ گھر اپنے ساتھ لے کر گئے، نہ وہ کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ یہاں پر میں ایک روایت اور سنا دوں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ 5 چیزوں سے محبت کرے گا، 5 چیزوں کو فراموش کر دے گا۔ 5 چیزوں سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، اور 5 چیزوں کو فراموش کرے گا۔ نمبر 1 کا دنیا سے محبت کرے گا، آخرت کو بھلا دے گا۔ وہی آپ دیکھیں وہی چیز دنیا یہاں پر بھی آئی، پہلی روایت میں پیغمبر کے دنیا تھی، دنیا سے عبرت۔ یہاں بھی پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی محبت کیا کام کرے گی؟ دنیا کی محبت کیا کام کرے گی؟ آخرت کو بھلا دے گی۔ یعنی پیغمبر فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے محبت کرے گا، آخرت کو فراموش کر دے گا۔ اب اس کی تشریح وقت نہیں ہے، مزید اس روایت کو بھی میں مکمل کرنا ہے، یہ دوسری روایت بھی، 2 روایتوں کو صرف میں مکمل کروں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کا مال سے محبت کرے گا، حساب و کتاب کو بھول جائے گا۔ یہاں پہ بھی مال آ گیا، یعنی کہنے کا مقصد ہے آپ مختلف روایتوں میں یہ چیزیں دیکھیں گی، مختلف روایتوں میں آئے گا کہ مال، دنیا، محبت، یہ سب چیزیں آئیں گی، مختلف روایتوں مختلف جہت سے آئیں گی۔ پہلی روایت میں آئے، پیغمبر نے پہلی روایت میں کیا فرمایا کہ اللہ نے مال کو اس لیے خلق کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسے جمع نہ کرو۔ یہاں پہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مال سے محبت کرے گا، حساب کتاب بھول جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، جہاں کچھ مال سے محبت ہے بس۔ کیوں؟ وہ اس حساب کتاب کو بھول گئے، اکاؤنٹس کو بھول گئے۔ اگر آج یہ ہمیں پتہ ہے کہ آج سارا دن میں جو کمانا ہے صبح باس کو حساب دینا ہے، تو آدمی ہیر پھیر نہیں کرے گا، باس پوچھے گا کہاں سے آئے کہاں گیا۔ یا باپ اگر اپنے بیٹے سے روزانہ پوچھے، ساری زندگی متعلق روزانہ پوچھے، تو بیٹا سارا دن ہوشیار رہے گا۔ اسی طرح یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں کہ مال سے محبت ہوگی، دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہو جائے۔ تیسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی کوٹھیوں سے محبت کرے گا۔ کس کو فراموش کرے گا؟ قبر کو قبر کو فراموش کر دے گا۔ اور دیکھیے یہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ قبر دنیا کی یعنی آخرت کے حساب سے فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے کہ دنیا جو ہے نا قبر دنیا کی آخری منزل ہے اور آخرت کی پہلی منزل ہے. یعنی دنیا یہاں ختم ہوتی ہے, آخرت یہاں سے. اب آپ دیکھیں کتنی روایتیں قبر کے متعلق آئی ہیں. یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان محلوں سے, آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچھی بات ہے, اس میں بحث نہیں کر سکتے کہ بڑے بڑے گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے, بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کا شوق ہوتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر یہ سب ہوگا, پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ یہ کرے گا, محلات, بڑے بڑے محلات, بڑی بڑی کوٹھیوں سے محبت کرے گا اور قبر کو فراموش کر دے گا. نمبر 4 پیغمبر فرماتے ہیں عورتوں سے محبت کرے گا, عورتوں سے محبت کرے گا اور کس کو فراموش کر دے گا؟ ہیں پیغمبر فرماتے ہیں عورتوں سے محبت کرے گا, حوروں کو فراموش کر دے گا, حوروں کو فراموش کرے گا. ہاں نہیں, اب یہاں عورتوں سے محبت سے مراد کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. ہاں وہ یہ کہ عورتوں سے دنیا کے اندر, یعنی عورتوں سے محبت کرے گا, اس کے مراد یہ نہیں کہ انسان دیکھیں فطری محبت ماں سے محبت ہے, ماں بھی عورت ہے, بیوی بھی اللہ نے دی, اس سے بھی محبت, یہ مراد نہیں ہے یہاں پر, اس لیے اس کی تشریح پیش کر رہا ہوں. عورتوں سے محبت سے مراد وہ آپ دیکھیں جو بادشاہ تھے, اور یہ لکھا ہے تاریخ نے, یہ لکھا ہے کہ جب ان کی بیویاں مر جاتی تھیں تب بھی اس کو دفن ہونے نہیں دیتے تھے جب تک ان میں سے بو نہیں آ جاتی تھی. یعنی اتنی محبت کرتے تھے ان سے وہ. ایسے لوگ گزرے, یعنی ایسے لوگ گزرے, ان کی کنیزیں ایسی تھیں, ان کی کنیزیں ایسی تھیں کہ ان سے یہ مراد یہ ہے کیا ہے؟ کون ایسے نہیں کرتا؟ نہیں آپ نے شاید دنیا ابھی دیکھی نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کتنا دیکھا ہے, ورنہ دنیا میں آج بھی ایسا ہی ہے. ایسے مراد اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا, لیکن اس سے ملتا جلتا ہوگا. دنیا میں آج بھی جتنی بھی یہ آپ معاشرے میں سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہو کہ خدا نہ خاصہ جو یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, وہ سب کیا ہے؟ جو خواتین کے حوالے سے جو زیادہ نظر آتے ہیں وہ سب یہی تو ہیں کہ عورتوں سے محبت کی وجہ سے انسان خواہشات نفسانی کیا ہے؟ ہاں وہ یہ ساری چیزیں آپ کتابوں کے اندر واقعات پڑھیں, خواہشات نفسانی جنہوں نے اس پہ قابو کیا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اجر و ثواب دیا ہے, کمالات دیے ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کا. لیکن خود جن لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اس پہ حاوی کر لیا اور غلط کام کیے, فعل حرام انجام دیے, اب ان کا نتیجہ بھی دیکھ لیں کیا ہے. تو یہ ہے آج بھی سوشل میڈیا پہ, تو آپ کو نظر آ ہی جائے گا. ویسے بھی دنیا میں یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے تو دنیا میں ہوتا ہے تو نظر آتا ہے نا, کوئی خدا نہ خاصہ کوئی فعل انجام دیتا ہے تو نظر آتا ہے. یعنی عورتوں سے محبت سے مراد یہی ہے کہ خواہشات نفسانی انسان کی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے جو جائز طریقوں سے قرار دیا وہ ناجائز طریقوں سے کرنا, اور اس کے علاوہ ان سے اتنی محبت کرنا, یا جتنی شادیاں کرنا, 3 شادیاں جائز, 4 شادیاں ہے قرار, وہ سوچ سکتا ہے 5 کر لیں, 6 کر لیں مثال کے طور پہ. تو کیوں عورتوں سے محبت ہے؟ تو اب یہ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں. خیر روایت یہ ہے پیغمبر اسلام کی کہ چوتھی چیز کیا ہوئی؟ عورتوں سے محبت کرے گا اور حوروں کو. 5ویں اور آخری چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے محبت کرے گا اور اپنے رب کو بھلا دے گا. یہ 5ویں چیز, اپنے نفس سے محبت کرے گا اور اپنے رب کو بھول جائے گا. یہ بھی آپ معاشرے میں دیکھیں کہ انسان دنیا کے اندر اپنے رب کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں, کتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کی عبادت کرتے ہیں, یا صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہیں, اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ایسے مقامات ہیں جو قرآن نے بتائیں کہ شیطان اگر تمہیں بہکائے گا تو تمہارے وہ لوگ جو شیطان کی بہکائی میں آئیں گے, مفہوم ہے کہ جس میں وہ ذکر خدا بھلا دیں گے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیان ہوتی ہیں کہ انسان اپنے نفس سے, یعنی میں ہوں, نفس یعنی میں, جو میں کروں بس وہی, اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا, اپنے نفس کی بات کو ماننا, اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا, اپنے نفس بس. تو انسان جب اپنے نفس سے محبت کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے رب کو بھولے. پھر وہ رب نہیں رہے گا, پھر خدا کے مقابلے میں بھی وہی آ جائے گا. خدا کہے گا نماز پڑھو, کہے گا نہیں میرا دل نہیں کہتا, میرا نفس کہتا نہیں پڑھو, نہیں پڑھے گا. خدا کہتا ہے عبادت کرو,
نہیں کرے گا برداشت. لیکن اس نے کہا میرا نفس جو کہتا ہے میں اپنے نفس سے محبت کرتا ہوں, میرا نفس جو کہتا ہے. اور یہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, تاریخ میں بھی مل جائیں گے, پرانی ہسٹری میں بھی آپ کو مل جائیں گے, اور موجودہ دور میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے کہ ایسے افراد ہیں کہ جو آج جو کھلم کھلا اتنے گناہ کرتے ہیں, اس کا مطلب کہ اپنے نفس سے محبت کر رہے ہیں. اتنا ظلم, اب ہم مختلف شہروں میں جو ویڈیوز بن کر آتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, انسان اپنے نفس کے خاطر ظلم کرتا ہے, اپنے نفس کے خاطر جو ہے وہ اپنی خواہش کے خاطر دوسروں پہ ظلم کرتا ہے, جس کی بنا پر کیا ہوتا ہے, اپنے رب کو بھلا دیتا ہے. اگر وہ اپنے رب کو یاد رکھے گا تو دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتا, دوسروں کا مال نہیں کھا سکتا. اتنا آج کل فراڈ جو ہوتا ہے, فراڈ کا کیا مطلب ہے, اپنے بارے میں سوچتا ہے, اپنے نفس کے لیے سوچتا ہے. اگر اس کو خدا کا خوف ہے, اگر خدا حاضر ہے, اپنے رب کو اس نے نہیں بلا دیا, تو کیوں دوسروں کا مال چیٹ کر رہا ہے, کیوں دوسروں کا مال لوٹ رہا ہے, کیوں ذاتیاں کرتا ہے. ہم تو اپنے گھروں میں بھی دیکھیں چھوٹی موٹی ذاتیاں تو وہاں پر بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم شاید اسے اگنور کر دیتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ہم وہاں پر بھی انسان اپنے نفس, میں بس, ہر آدمی کہتا ہے یہ میری چلے گی, میں ہوں بس. آج نظام بہت سے پاکستان کے شہروں کے نظام میں کیا ہے, میں, ہمارا بیٹا, ہمارا قبیلہ یہ کہتا ہے, ہمارا خاندان یہ کہتا ہے, ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا. بھائی آپ کا خاندان کیا ہے؟ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ خود لوگوں نے ہم سے کہا, میں علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں, کہ ہمارے خاندان کے اندر جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کو میراث نہیں دیتے, ختم, ان کی ہماری میراث سے وہ نکل جاتی. گویا یہ کس کا قانون ہے؟ خود انسان کا قانون. اپنے نفس کا, نفس کہہ لیجئے, خاندان کہہ لیجئے, قبیلہ کہہ لیجئے, یہ سب ہم ہیں جنہوں نے اپنے قانون کو, اپنے چیزوں کو خدا کے قانون کے اوپر غلبہ دے دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا, جبکہ خدا وہ اللہ کو مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کچھ قوانین ایسے اپنے لیے بنا لیے ہیں اپنے نفس کے اوپر. اپنے نفس نے ان کو اتنا حاوی کر دیا ہے کہ وہ خدا کو بھلا دیا انہوں نے. یہ خدا کو بھلانے کا مقام ہے. اور بھی کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر, جو ظلم ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ میں, بعض دفعہ میں آتا ہے, بعض دفعہ قبیلہ ہوگا, بعض دفعہ جو ہے وہ خاندان ہوگا, بعض دفعہ جو ہے وہ پورا شہر ہو سکتا ہے اس میں شامل ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ وہی ہیں جو انسان اپنے نفس کو یاد رکھتا ہے. اپنے نفس سے جب محبت کرے گا, پیغمبر کہتے ہیں اپنے رب کو بھلا دے گا. رب کو بھلانے کا نتیجہ یہی ہوگا. ظلم ہوگا, چیٹ ہوگا, فراڈ ہوگا, کسی پہ خدا نخواستہ تہمت غلط لگا دے گا, غیبت کرے گا, گناہوں کی ایک انبار ہے. وہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے نفس کے خاطر اپنے رب کو بھلا دیا. تو 5 چیزیں یہاں سے بحث نکلی تھی, مال کے حوالے سے ایک بحث آئی تھی. تو یہ روایت بھی پیغمبر اسلام کی روایت ہے. حدیث الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے, کتاب کا نام ہے حدیث الشیعہ, اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ 5 چیزوں سے محبت کرے گا اور 5 چیزوں کو فراموش کر دے گا. آئیے پیغمبر کی وہ روایت اس کو بھی مکمل کریں کہ جس میں ہم نے بات یہاں 4 سوالات یہاں پر بیان کیے تھے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دنیا کو کیوں خلق کیا ہے؟ عبرت کے لیے. یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ دنیا کو کیوں خلق کیا ہے؟ عبرت کے لیے. میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں 4 چیزیں تاکہ ربط رہے گفتگو میں. پہلی چیز ہے خدا نے انسان کو خلق کیا. انسان کو کیوں خلق کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ عبادت کے لیے خلق کیا ہے, تاکہ انسان, اور غرور تکبر کے لیے نہیں. 1 2 خدا نے مال کو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, مال اس کو جمع کرنے کے لیے نہیں. کیا تیسرا سوال کیا تھا؟ اللہ نے دنیا کو کیوں خلق کیا ہے؟ عبرت کے لیے خلق کیا. پیغمبر نے فرمایا عبرت کے لیے خلق کیا ہے, اور نہ اس میں اپنے گھر کو جمع کرنے میں, نہ اس میں اپنا گھر بناؤ. اور چوتھا اور آخری سوال کیا تھا؟ خدا نے علم کو کیوں خلق کیا ہے؟ کیوں خلق کیا علم کو؟ جی معرفت امام زمان. ہاں کیوں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, معرفت کے لیے تو اللہ نے علم کو کیوں خلق کیا ہے؟ معرفت. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معرفت تو خود ایک, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے انسان کو عمل کے لیے پیدا کیا. علم کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان عمل کرے گا. اللہ نے علم کو کیوں خلق کیا ہے؟ تاکہ عمل کریں, نہ کہ بلا وجہ مجادلہ کریں, بحث کریں. عمل کریں. علم کی خلقت کس کے لیے ہے؟ عمل کے لیے.